اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ بزم وفا و ارتقاء کے ساتھ ایک مرتبہ پھر تمامی عشاقان ذکر رسول کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ثم الحمدللہ آج ہماری اس خاص نشست میں محترم المقام لائق صد احترام جناب قبلہ ڈاکٹر شہزاد احمد ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج کی یہ نشست اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ثم الحمدللہ یہ نشست پاکستان کی پہلی نعتیہ لائبریری کے درمیان موجود رہ کر ہم کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مبارک جگہ ہے کہ جہاں سے کئی دہائیوں سے نعتیہ خدمت انجام دی جا رہی ہے، اور آج ہم فکر رضا نعت کونسل پاکستان اور ٹوبہ ایکو ساؤنڈ کے اشتراک سے جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں بزم وفا و ارتقاء کے ساتھ۔ آئیے آج کی نشست شروع کرتے ہیں۔ بارگاہ عز و جل میں نذرانِ حمد کے ساتھ آج کا یہ خصوصی سیکشن ہم شروع کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہامتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہامتن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرا والے چامنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چامنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت کے ممتاز زمانہ مارفت الآراء حمدیہ کلام کے ساتھ آج کی یہ بزم وفا و ارتقاء ثم الحمدللہ آغاز پذیر ہو چکی ہے۔ سامعین محترم، ہمارے درمیان موجود ہیں محترم المقام لائق صد احترام، اپنی ذات میں نعتیہ یونیورسٹی کا درجہ رکھنے والی ممتاز و معروف شخصیت محترم المقام جناب قبلہ ڈاکٹر محمد شہزاد احمد صاحب ہماری آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آئیے آپ سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس انداز میں، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اپنے نعتیہ سفر کا آغاز کس دور میں کیا، اور کیا ابتدائیہ رہا آپ کا، کس انداز سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ آئیے ہم سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں محترم مقام جناب قبلہ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں
طوبہ ایکو ساؤنڈ والوں کا اور فکر رضا نعت کونسل پاکستان کا، سلمان گھانچی صاحب کا، کہ الحمدللہ ہر سہ حضرات نے جس محبت سے اور جتنے اہتمام سے آج کی نشست کا اہتمام کیا ہے، تو مجھ جیسا بے داد آدمی اور عاجز و ناتواں جو اپنے تمام معاملات میں لوگوں سے بہت پیچھے ہے، اور الحمدللہ پیچھے اس حوالے سے نہیں، کام کے حوالے سے نہیں، بلکہ شہرت اور پبلسٹی کے حوالے سے، تو یہ آج ان کی محبت ہے۔ اور کچھ مجھ سے زیادتی بھی ہو گئی کہ میں نے ان سے کہا کہ لائبریری میں اس پروگرام کو کریں، جبکہ آج لائٹ بھی گئی ہوئی ہے اور یہ حضرات کچھ یہاں پریشانی بھی محسوس کر رہے ہیں، مگر ایک میرے دل کی خواہش تھی، نہ جانے کیوں، اور بس آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ پاکستان کی پہلی نعت لائبریری ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں سب کی لائبریریاں بات کی ہیں، یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا۔ یہ 40 سال پہلے حیدرآباد میں قائم کی، حیدرآباد سے پھر چلتی ہوئی یہ میرے ساتھ ہر جگہ سفر کرتی رہی، جہاں جہاں جس علاقے میں میں جاتا رہا، یہ نعتیہ کتابیں میرے بچوں سے زیادہ اہتمام کے ساتھ میرے ساتھ چلتی رہی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کتابیں نہیں بلکہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں میری جان موجود ہے الحمدللہ، اور بہت سی کتابیں جنہیں میں حیدرآباد سے لے کے شاہ فیصل آیا، شاہ فیصل 3 نمبر میں وہاں انجمن یا رسول اللہ بنائی، اور حیدرآباد میں بزم محبان رسول بنائی، اس تنظیم کے تحت میں کام کرتا تھا۔ 1972 میں نے اپنی نعت خوانی کا آغاز کیا، اور 1972 سے الحمدللہ آج تک مجھے اپنے نعت خواں ہونے پہ فخر ہے۔ کوئی مجھے دوسرے لوگ کہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر ہو گئے ہیں، آپ نعت خواں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو میں کہتا ہوں نعت خوانی کے توسط سے ہی تو یہ سارے انعامات ملے ہیں۔ تو میں اپنی نعت خوانی کو نہیں بھول سکتا اور نہ بھلا سکتا، یہ میرے لیے اعزاز ہے، اور یہ آخری سانس تک یہ اعزاز میرے ساتھ رہے گا۔ الحمدللہ حیدرآباد میں جو میں نے وقت گزارا، تو 1972 میں نے سب سے پہلی نعت جو پڑھی وہ جامع مسجد اقصی، ایک نئی مسجد بنی تھی پہاڑی 12 نمبر پر، تو وہاں پر جب میں نے نعت پڑھی تو پہلے قوالی کا دور تھا، وہ زمانہ قوالیوں کا تھا، وہ جو آج کل آپ یہ نعت خوانی کر رہے ہیں اس کا زمانہ نہیں تھا، میلاد کا تھا یا عرس ہائے مقدسہ کا تھا۔ کوئی چوراہا ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں عرس خواجہ غریب نواز نہ ہوتا ہو۔ تو الحمدللہ وہ قوالی کا ایک زمانہ تھا، تو عبدالرحمن کانچ والے بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے قوال ہیں۔ ارے ماٹی کے پتلے تجھے کتنا گمان ہے، بولو جی تم کیا کیا خریدو گے، بڑی معروف قوالیاں ہیں ان کی۔ تو انہوں نے ایک نعت پڑھی ہے کہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال تو رسینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ۔ تو میں نے ان کے انداز میں، جب آتش جوان تھا اور بلکہ بچہ تھا آتش، تو جب وہ نعتیں پڑھی میں نے، اور اپنی نعت خوانی کا آغاز جو میں نے کیا وہ اس نعت سے کیا الحمدللہ، تو مجھے بہت زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میں قوالی سے میلاد کی طرف آیا اور میلاد سے پھر نعت خوانی کی طرف آیا۔ تو قوالی نے اصل میں مجھے راہ دی، مہمیز عطا کی، اور میں میلاد میں چلا گیا، پھر میلاد سے ہوتا ہوا میں جو یہ انفرادی نعت خوانی آج کل آپ دیکھتے ہیں، پھر اس کی طرف آیا۔ میرے سامنے قوالی کا دور بھی ختم ہوا اور میرے سامنے میلاد کی روایت بھی ختم تقریباً ہوئی۔
اب یہ ناپید ہیں یہ چیزیں، بہرحال جن لوگوں نے دیکھی ہیں وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو میں حیدرآباد میں رہا اور بزم محبان رسول بنائی میں نے، اور وہاں پر نعت خوانی کا میں درس دیتا تھا اپنے بچوں کو ہر جمعے کو، اور بڑی کلاسز ہوتی تھی وہاں پہ۔ ہر جمعے کو مسجد کی صفائی کرتے تھے فجر کے بعد ہم لوگ، اور پھر اس کے بعد لاؤڈ سپیکر میں ان سب کو نعتیں سکھاتا تھا۔ اچھا، اسی دوران کمپیئرنگ بھی ان کو بتاتا تھا کہ کمپیئرنگ کیسے کرتے ہیں، جب کمپیئرنگ کا تصور نہیں تھا، تصور تھا ہی، کمپیئرنگ تو تھی نہیں، تصور بھی نہیں تھا۔ جو امام صاحب ہوتے تھے یا جو اس محفل کے سربراہ ہوتے تھے، وہ کسی بھی نعت خواں کو اشارے سے کہہ دیا کرتے تھے کہ تم پڑھو، وہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے بعد کسی اگلے کو وہ اشارہ کر دیتے تھے، وہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوئی باضابطہ باقاعدہ کمپیئر نہیں ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں بات کی الحمدللہ۔ تو میں نے 50 لڑکوں کی ایک کلاس ہوتی تھی، اور اصلاح نماز کی ایک تحریک شروع کی، جس میں بچوں کو رکوع و سجود صحیح کرنے کا بتایا کہ رکوع و سجود صحیح کیسے کیے جاتے ہیں، اور ہر عشاء کو 5 نماز میں وہ ہمارا انچارج ایک تھا، اس سے سائن کراتے تھے، اور عشاء میں حضرت علامہ مولانا عبدالقدوس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، عشاء میں حضرت سائن کرتے تھے تمام ڈائریوں پہ، اور وہ اصلاح نماز کی ایسی تحریک تھی کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہر بچہ ڈائری لیے چلا آ رہا ہے، اور اس میں اس نے آج کتنی نمازیں پڑھی، تو جو پڑھی ہے تو انچارج اس پہ ٹک لگا دیتا تھا، اور اگر کسی نماز میں ایبسینٹ ہے تو کراس لگا دیتا تھا۔ تو بچوں میں نماز کا ذوق اور نعت کا ذوق، میرے ہوتے ہوئے 3 ذوق بڑے پروان چڑھے وہاں حیدرآباد میں، ایک تو نماز کا ذوق، اور پھر نعت خوانی کا، اور پھر کمپیئرنگ۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ میں بچوں کی تربیت بھی کرتا تھا اور انہیں بتاتا بھی تھا، اور وہ میرا زمانہ جو ہے وہ بھرپور والا زمانہ ہے۔ جب ہم محفلیں کرتے تھے، مگر چھوٹے بچے جو تھے وہ مغرب سے عشاء تک کرتے تھے محفلیں، تو الحمدللہ میں نے بہت ہی وہاں پر بہت مخلص ساتھی پائے، بہت خلوص والے ساتھی پائے، اور ایسے نوجوان پائے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور حضور کی محبت جتنی کامل ہوگی، حضور کی محبت جتنی کامل ہوگی، اتنا ہی آپ کے عقائد پختہ ہوں گے اور وہ راسخ ہوں گے الحمدللہ۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ عمل کے لیے حضور کی محبت کی شدت ہونا ضروری ہے۔ اگر محبت کی شدت نہیں ہے تو اس میں حدت نہیں ہوگی، اس میں گرمی نہیں ہوگی۔ تو حضور سے جتنی جس کو محبت ہے وہ اتنا ہی حضور کا دیوانہ ہے، اتنا ہی حضور کا غلام۔ میں سوچ رہا تھا شہزاد صاحب، آپ کے چاہنے والے، سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام عرض پیش کروں گا، اور ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ آپ کے در دولت پر ہم تشریف لائے ہیں، اور یقیناً ہم فخر محسوس کیا کرتے ہیں اپنے استادوں سے دعائیں ہمیں ملیں، اور آپ نے الحمدللہ ہمیں بہت دعاؤں سے نوازا۔ رب عز و جل آپ کو آپ کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے پروردگار عالم، اور آپ کا یہ جو مشن ہے فروغ نعت کے حوالے سے پروردگار عالم اس کو دن دگنی رات چوگنی اور ترقی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم آپ کے جتنے شاگرد ہیں، آپ کے ایک شاگرد ہیں جناب پاک پتن سے، جناب پروفیسر نوید احمد عاجز صاحب ہیں، بہت پیار کیا کرتے ہیں آپ سے، حضرت کچھ کہنا چاہتے ہیں، سماعت کرتے ہیں اس امید کے ساتھ۔ اچھا، میں آپ کو سنواتا ہوں اس امید کے ساتھ۔ میں پروفیسر نوید عاجز پاک پتن سے آپ احباب سے مخاطب ہوں،
ڈاکٹر شہزاد احمد کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد احمد ایک شفیق انسان، مخلص استاد، محنتی محقق، بے بدل نعتیہ تذکرہ نگار، نکتہ رس نقاد، اعلیٰ پائے کے مدون، خوش فکر شاعر اور خوش الحان نعت خواں ہیں۔ انہوں نے سینکڑوں دلوں میں ذوق نعت خوانی کی شمع روشن کی ہے۔ ان کی نگرانی میں بے شمار مقالے بھی لکھے جا چکے ہیں اور سینکڑوں کتابیں انہوں نے مرتب کی ہیں۔ نعتی ادب میں ان کا ایک یادگار کارنامہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ اردو نعت پاکستان میں ہے۔ اسے اگر میں پاکستانی نعت کا انسائکلوپیڈیا کہوں تو یہ قطعاً مبالغہ نہ ہوگا۔ دراصل ڈاکٹر صاحب اپنی ذات میں نعت کا ایک دبستان ہے۔ 1981 میں زمزمہ نعت اور لاکھوں سلام سے شروع ہونے والا ان کی نعت کی خدمت کا یہ 39 سالہ سفر تاحال جاری ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے تاکہ وہ نعتی ادب کی مزید خدمت انجام دے سکیں۔ والسلام۔ سبحان اللہ شہزاد صاحب، ابھی جو انہوں نے تذکرہ کرا تو یہ آپ تھوڑا سا وضاحت کیجیے اور بتائیے 1980 کا ذکر کیا گیا۔ جی، اصل میں 39 سال پہلے دو نسلیں جوان ہوتی ہیں۔ میں نے اس کام کا آغاز کیا اور تحریر زندہ رہتی ہے۔ آپ کچھ بھی کہتے رہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اگر تحریر میں کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر اس پہ ڈیٹیں لکھی ہیں تو آپ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں اور آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ اس سن کی بات ہے۔ تو 1981 میں نے زمزمہ نعت کے نام سے ایک انتخاب ترتیب دیا، اور اس انتخاب کی سلمان گھانچی، اس انتخاب کی ایک خاص بات یہ ہے، سن لیں آج آپ، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس دور میں نصر اللہ خان نوری اور حمید اللہ خان نوری کی پڑھی ہوئی نعتیں اس میں نے انتخاب کی۔ اس کے علاوہ بھی نعتیں تھیں اس میں، مگر ان دونوں حضرات کے علاوہ تو یہ اس دور میں پہلا کوئی ایسا مجموعہ تھا جو کسی نعت خواں کے حوالے سے شائع ہوا۔ اس سے پہلے یہ کوئی روایت نہیں تھی، اور یہ روایت مجھے 39 سال پہلے اس پہ ڈیٹ پڑی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس دور میں کیسی کیسی مارکے کی نعتیں ہوتی تھی، اور نصر اللہ نوری انہیں بھرپور محفل میں پڑھا کرتے تھے، اور نعت خوانی کا آغاز ہوا تھا انفرادی نعت خوانی کا۔ یہ نعت خوانی جو تھی انفرادی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اجتماعی جو میلاد شریف تھا وہ اس کا دور ختم ہو رہا تھا اور یہ دور پروان چڑھ رہا تھا۔ تو الحمدللہ اسے اگر آپ دیکھیں گے زمزمہ نعت کو تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور اس دور کی نعتوں کا انتخاب آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ 39 سال پہلے میں نے اس کو کیا تھا۔ اچھا، نوید احمد عاجز صاحب کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے میری نگرانی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اردو ادب میں نعتیہ قصیدے کی روایت کے حوالے سے پی ایچ ڈی کیا ہے الحمدللہ۔ تو بہت زبردست شاگرد ہیں، اور ایسے شاگرد ہیں جن پر مجھے فخر حاصل ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان سے کچھ کہا ہو اور انہوں نے اس کو پورا نہ کیا ہو۔ بہت ہی محنتی اور زبردست انسان ہیں، اور ایک مقالہ صفا یونیورسٹی سے چھپ رہا ہے جس میں میری نعتیہ خدمات کو بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی نوید صاحب کا عمل دخل شامل ہے الحمدللہ۔ تو نوید احمد عاجز جو ہے وہ پاک پتن شریف میں مجھے بلایا بھی تھا، ایک میرے صدارت میں مشاعرہ بھی رکھا تھا، تو میں لاہور سے سیدھا وہاں چلا گیا تھا۔ پاک پتن مجھے لے کے گئے، پھر مجھے واپس چھوڑا لاہور میں لا کے۔ اچھا، ایک اور صاحب ہیں ہمارے پنجاب سے ہیں، حکیم محمد ظاہر صاحب، دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
کیفیت عرض کر رہا ہوں. صحابہ کرام سے ملنے کا یہ سلسلہ بہت مفید ہے. آج کے مہمان جناب بہت قداوت شخصیت محقق اردو نات اور مشہور تجزیہ نگار ہیں جناب ڈاکٹر محمد شہزاد احمد جنہیں دیکھ کر میں آپ کو حکیم صاحب جو ہیں ماشاءاللہ پنجاب سے سماعت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں حکیم محمد زاہد فتح چشتیہ سے عرض کر رہا ہوں. اساتذہ کرام سے ملنے کا یہ سلسلہ بہت مفید ہے. آج کے مہمان جو نعت کی دنیا میں بہت قداور شخصیت محقق اردو نعت اور مشہور تجزیہ نگار ہیں جناب ڈاکٹر محمد شہزاد احمد صاحب, جنہیں دیکھ کر بہت دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے. آپ احباب کی ایک آبشلائی کے تحسین ہیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں فکر رضا نعت کونسل کو, محترم جناب الحاج شعیب قادری صاحب کو, محترم جناب سلمان رضا گھانچی صاحب کو. میں تاجدار نقابت کامران صدیقی صاحب سے ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہوں گا. ان کا ممتاز زمانہ کلام کرم کی خیرات مل رہی ہے, پیش کر دیں تو نوازش ہوگی. شہزاد صاحب آپ بلیو کیجئے, جب ہم نے یہ آپ کے پروگرام کی ایک پوسٹ بنا کر جسارت کی لگانے کی, تو آپ بلیو کیجئے پورا پاکستان الحمدللہ بہت خوش ہوا. اور آپ کا جو یہ فیصلہ تھا کہ آپ اپنی لائبریری سے اس کو لائیو کریں گے, کیونکہ یقیناً آپ نے اس لائبریری میں بہت وقت گزارا ہے اور کافی شاگرد آپ کے الحمدللہ اس 40 سال پہلے جو آپ نے لائبریری کا سنگ بنیاد رکھا تھا. اور یہ آپ تمام احباب دیکھ رہے ہیں. شعیب بھائی, ہمارے شعیب رضا قادری بھائی اس وقت جو ہے ماشاءاللہ ویڈیو ڈائریکٹ کر رہے ہیں, آپریٹ کر رہے ہیں. تو شعیب بھائی دکھائیے شہزاد صاحب کے ماشاءاللہ ایوارڈز وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ, اور ساری کتب وغیرہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ بھی شہزاد صاحب نے ہی تحریر فرمائی ہیں, لکھی ہیں. یہ شعیب بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے واٹس اپ آئے, میں چاہوں گا ذرا جلدی جلدی سب کو میں, کیونکہ سب کی چاہت تھی کہ ہمارے بھی پیغامات آپ کے ساتھ شریک ہوں, تو میں بہت جلدی جلدی سے آپ کو ذرا سناتا ہوں, اور پھر آپ کا لکھا ہوا کلام میں نے ایک پیش کرنا ہے, پیش کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ. میں صبا سہیل دلی سے مخاطب ہوں. ڈاکٹر شہزاد احمد بلا شبہ نعتیہ ادب کے آسمان کا ایک روشن ستارہ ہے. انہیں تذکرہ نگاری میں کمال حاصل ہے. ان کی تحریریں پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ تاریخ نعت گوئی پر گہرا مطالعہ رکھتے ہیں. خاص طور پر پاکستانی نعت کے حوالے سے ان کا PhD کا مقالہ اردو نعت پاکستان میں ایک متن دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. آمین آمین آمین. ضرور دعا فرمائیں آپ تمام احباب. شہزاد صاحب بہت علیل ہیں ابھی بھی, کیونکہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہاسپٹل میں تھے آپ, اور ابھی طبیعت حضرت فرما رہے ہیں کہ نعت کا نام سنا اور نعت کے حوالے سے محفل آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا جی کس نے کہا آپ کو طبیعت ناساز ہے؟ الحمدللہ میں صحت یاب ہوں, آپ لوگ ضرور تشریف لائیے میرے پاس. تو یقین کیجئے دل باغ باغ ہو گیا, کیونکہ استادوں سے جو ہمیں شفقتیں ملا کرتی ہیں اور وہ ہمارے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہے. قبلہ من کامران صدیقی القادری بھائی, شعیب رضا قادری بھائی, صبا ہماری بہن تھی پنڈی سے, اور ایک اور میسج شامل کرتے ہیں اس امید سے ایک وہ بھی بہت جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرقان اختاری عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کا بہت ہی مشکور ہوں جنہوں نے اپنی کاوشوں سے اس طرح کی محفلیں منعقد فرمائی, جس کے ذریعے ہمیں قبلہ استاد الاساتذہ ڈاکٹر شہزاد احمد MA PhD اسلامیات اور مشہور و معروف ثناخان رسول سلمان رضا گھانجی, محمد کامران صدیقی, شعیب رضا قادری جیسے مشہور و معروف شخصیات کا براہ راست زیارت کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کے درجات بلند فرمائے. آمین. شہزاد صاحب یہ جو PhD ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں وضاحت کیجیے, بتائیے آپ. MA اسلامیات کے بعد
ایم اے اسلامیات کے بعد ہم نے ایم اے صحافت کیا، اور ایم اے صحافت میں پروفیسر حافظ ڈاکٹر شکیل اوج صاحب میرے ہم سبق اور میرے ساتھی تھے. میری موٹر سائیکل پہ ہم نے ایم اے اسلامیات ریگولر اور ایم اے صحافت کیا. تو ایم اے صحافت جو ہے، پہلے ایم اے صحافت ہوتا تھا، بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے ماس کمیونیکیشن رکھا. بعد میں پہلے یہ اسے جرنلزم کہتے تھے اور صحافت کہلاتا تھا. یہ تو وہ آخری بیچ میں ڈاکٹر شکیل اوج، معروف تنقید نگار حضرت رشید وارسی اور تاجدار عادل اور یہ ناچیز، ہم آخری بیچ کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو ایم اے صحافت والے ہیں. اس کے بعد یہ ایم اے جرنلزم بن گیا تھا، ماس کمیونیکیشن کہلاتا تھا. ماس کمیونیکیشن میں یہ جتنی جدید چیزیں ہیں یہ سب آ گئی تھیں، اور صحافت جو تھی وہ ختم تو نہیں ہوئی، صحافت بھی اس میں شامل تھی، مگر جتنی نئی میڈیا پہ چیزیں تھیں وہ سب ماس کمیونیکیشن میں شامل ہو چکی تھی. تو الحمدللہ اس کے بعد حافظ صاحب نے کہا کہ میں قرآن پہ پی ایچ ڈی کروں گا، اور وہ درس قرآن دیتے تھے ہمارے مدرسہ منہاج القرآن میں. اور یہ منہاج القرآن طاہر القادری کے منہاج القرآن سے پہلے کا ہے. ہاں، یہ ایسا نہیں ہے. ان کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے کہ آپ ہمارے نام سے مدرسہ چلا رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہمارے پاس یہ تاریخیں ہیں اور ہم تو آپ سے پہلے چلا رہے ہیں، آپ نے تو بعد میں رکھا ہے، تو آپ بند کر دیں، ہم پہلے سے چلا رہے ہیں. تو بہرحال پھر اس پہ یہ تھا کہ ہمارے پاس سب رسیدیں موجود تھی. تو مدرسہ منہاج القرآن میں حافظ شکیل اوج صاحب درس قرآن دیتے تھے اور میں محفل نعت سجاتا تھا. میں نے بھی وہاں سے قرآن پڑھا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر موتی مسجد کا جو آپ نے ذکر کیا، وہاں کے مقابلہ ہائے نعت کا ذکر کیا اور غوث میاں کا ذکر کیا، الحمدللہ یہ بڑے کام موتی مسجد میں ہوتے تھے. اور یہ ناچیز جو ہے ان دنوں میں جوان تھا تو سارے معاملات میں شریک ہوتا تھا. تو الحمدللہ شکیل اوج نے قرآن پہ پی ایچ ڈی کیا اور میں نے نعت پہ پی ایچ ڈی کیا. تو ہم دونوں کا وہ جو بچپن کا پروگرام تھا، اچھا میں نعت کے علاوہ کسی موضوع پہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا، عقل بھی موٹی ہو گئی ہے، نظر بھی موٹی ہو گئی ہے. نعت پہ تو 2-3 پی ایچ ڈی اور کر دوں گا میں، مگر کسی اور موضوع پہ شاید میٹرک بھی نہ کر سکوں. اور نعت جو ہے میرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نعت کا ذوق عطا فرمایا ہے کہ یہ میرے نس نس میں بسی ہوئی. اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعت کو میں چھوڑ دوں گا. آج بھی میں ہر کسی اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اسے شعبہ نعت میں کسی موضوع پر پریشانی ہے وہ مجھ سے مل لے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اصل میں عرض کرنے کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ 2012 میں کراچی یونیورسٹی سے مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی، اور میرا موضوع تھا نعتیہ شاعری کا تحقیقی جائزہ پاکستان کے خصوصی حوالے سے. پھر یہ شائع ہوا اردو نعت پاکستان میں کے عنوان سے. تو الحمدللہ یہ جتنا معاملہ ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہے. اس میں میری کسی چیز کو کوئی دخل نہیں ہے کہ یہ میرے تجربے یا میرے محنت سے یہ پی ایچ ڈی ہوا، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہے کہ میری یہ ڈگری پاکستان کی سب سے بڑی ڈگری ہے جو لوگوں کو ملتی ہے. اور میں واحد آدمی ہوں جس نے اردو نعت پاکستان کے موضوع پہ پی ایچ ڈی کیا ہے. مجھ سے پہلے اس موضوع پہ کسی نے پی ایچ ڈی نہیں کیا. اب آزاد کشمیر اور دیگر جگہوں پہ پاکستان میں نعت شناسی کے موضوع پہ پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اگر وہ آپ لوگ مطالعہ فرمائیں گے تو اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سلمان گھانچی صاحب نے یہ کیا اور کامران صاحب نے یہ کیا، شعیب بھائی نے یہ کیا. اس میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا
کہ شہزاد احمد نے یہ کیا. اس میں آپ لوگوں کی تعریف دیکھیں گے, لوگوں کی خدمات دیکھیں گے. اس میں ایک لائن, ایک لفظ ایسا نہیں پائیں گے آپ کہ میرا اشتہار یہ ہے اور میں اتنا بڑا خدمت گزار ہوں. نہیں, اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے مجھے یہ نالین پاک کے صدقے میں توفیق عطا فرمائی, اور میں اس پہ جتنا شکر کروں وہ کم ہے, کیونکہ یہ ایسا مقالہ ہے, یہ درود شریف کا ایسا عمل ہے, نعت کا ایسا عمل ہے جو میرے ساتھ قبر میں بھی جائے گا. لوگوں کی پی ایچ ڈی تو یہاں رہ جائے گی, مگر میری پی ایچ ڈی میرے ساتھ درود و سلام کی صورت میں جائے گی الحمدللہ. اب میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک کلام آپ کا لکھا ہوا. اچھا, سبحان اللہ. امید سے آپ نے جو بات کی ہے وہی حوالہ آپ کی پہچان, اس امید سے آپ نے کہا. 2 اشعار پیش کروں گا. ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم آپ سے ہی سنیں, اور آپ کا ایک کلام ہے وہ بھی آپ سنائیں گے ہمیں, جو میں بچپن میں آپ سے سنا کرتا تھا. مسرور کیفی صاحب کا کلام ہے, آپ سنائیں گے. اس امید سے پیش کر رہا ہوں 2 اشعار. ہاں, درد کافور ہوا میرا دوا سے پہلے, درد کافور ہوا میرا دوا سے پہلے, جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کیا آپ نے منظر کشی کی ہے کہ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے, میں نے ہر بار ہی آغاز درودوں سے کیا, میں نے کی پاک زبان ان کی ثنا سے پہلے, میں نے کی پاک زبان ان کی ثنا سے پہلے, جب لیا نام نبی. آرزو دل کی میرے ہوگی یقیناً پوری, لے تو لوں اس میں نبی میں بھی دعا سے پہلے, لے تو لوں اس میں نبی میں بھی دعا سے پہلے, جب لیا نام نبی. میں جو شہزاد مدینے میں چلا آیا ہوں,
کب تا حاصل یہ شرف ان کی عطا سے پہلے، درد کافور ہوا میرا دوا سے پہلے۔ خوبصورت شاعری حضور، کمال شاعری اور ترجمہ قرآن، پورا کا پورا ترجمہ قرآن، دل خوش ہو گیا۔ اور یقیناً بہت دل خوش ہوتا ہے جب ہمارے ایک بہت درینہ ساتھی ہیں آپ کے، اور بڑا پیار کیا کرتے ہیں۔ ان کا پیار میں آپ کو تھوڑی دیر میں بھی دکھاؤں گا، مگر آپ سماعت کیجئے، کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے استادوں میں سے ہیں، جناب عزیز الدین خاکی صاحب، اور صدیقی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ حضرت جب آپ حضرت کی بارگاہ میں جائیں تو میں حضرت پوچھ رہے تھے، کامران صدیقی صاحب نے پوچھا کہ حضرت بتائیے، کچھ استادوں کے پاس جا رہے ہیں، کچھ سبق دے دیجئے آپ ہمیں، ہم کیا بات کریں ان سے۔ آپ سماعت کیجئے، کتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں خاکی صاحب۔ جی کامران صاحب السلام علیکم۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا شہزاد صاحب، یہ نعتیہ انسائیکلوپیڈیا ہے۔ آپ کسی بھی نعت کے حوالے سے کسی بھی شاعر کا نام لیں تو الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ شہزاد صاحب ان کی کتاب کا نام بھی بتا دیں گے، اور ان کے حوالے سے بھی ان کو یہ بھی بعض اوقات بہت سے ایسے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کتاب کا نام، شاعر کا نام آپ پوچھیں، اس کی عمر بھی بتا دیں گے کہ وہ کب کس سن میں پیدا ہوئے اور کس سن میں ان کا وصال ہوا۔ تو ہم ان کو اس لیے نعت انسائیکلوپیڈیا بھی کہتے ہیں۔ اور ان کی خود اپنی نعتیہ کتب بہت ہیں، انہوں نے بہت انتخاب کیے نعت کے حوالے سے۔ بیٹھ کر صاحب بہت کام ہے، کیا کیا بتایا جائے یار آپ کو۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ ان سے ملیں گے نا، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ کہیں گے واقعی یار کسی سے ملا ہوں، ہے نا بھائی۔ دیکھیں یہ ہے کامران بھائی، کیا آپ کے تاثرات؟ سامعین محترم، جیسا کہ جناب قبلہ عزیز الدین خاکی القادری ارشاد فرما رہے تھے، بالکل ایسی ہی کیفیات ہیں، اور بالخصوص جب اساتذہ کرام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہماری تمام تر ذاتی صلاحیت، مجھے اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ منجمد سی ہو جاتی ہیں، اور اساتذہ کرام جو ارشاد فرمائیں، جو آپ کے افکار ہمیں سننے کو ملے، ہم اس میں ہی کھو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ خوبصورت انداز سے اپنی تمام تر معاملات کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنا ابتدائیہ بتایا، اپنی پی ایچ ڈی کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو اتنی خوبصورت گفتگو اس وقت ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں کیا عرض کروں، بس اس یقین کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم آج جناب قبلہ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب سے، ان کے پاس جو حاضر ہونے کا ہم نے اعزاز حاصل کیا ہے، تو آج اپنے دامن میں مزید کچھ ایسے موتی لے کر جائیں کہ جو ہمیں نعتیہ ادب میں کارہائے نمایاں کرنے کا اعزاز بخشیں۔ بس اس یقین کے ساتھ یہاں حاضر ہیں، اس ایمان کے ساتھ یہاں حاضر ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جو آئے ہیں تو یقیناً اپنے دامن میں کچھ سمیٹنے آئے ہیں، اور میں بہت کچھ سوچ کر آیا، بہت کچھ میں نے اسٹڈی کیا، تقریباً 1 ہفتے سے میں ان تمام تر معاملات کو لکھ رہا تھا، لیکن میں اپنی کیفیت بیان کروں کہ میں کچھ بھی اس وقت بولنے کے اور کچھ بھی اس وقت بیان کرنے کی کیفیت میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب کو سن رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ، اور ایک ایک لفظ ڈاکٹر صاحب کا میں اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ جو ڈاکٹر صاحب نے خدمات انجام دی ہیں، خدائے لم یزل عز و جل ان تمام تر عظیم خدمات میں سے ہمیں بھی ایک ذرہ عطا فرمائے۔ ذکر رسول پاک کا یوں اہتمام ہو، ذکر رسول پاک کا یوں اہتمام ہو، جو سانس آئے اس پہ درود و سلام ہو، جو سانس آئے اس پہ درود و سلام ہو۔ درخواست گزار ہوں محترم جناب سلمان رضا قادری صاحب۔ ہم نے پہلے ہی عرض کیا کامران بھائی، ہم کچھ آج پیش نہیں کریں گے، اور سننے آئے ایک بہت محبت کرنے والی شخصیت ہیں آپ سے، میں حقانی صاحب ہوتے ہیں، بزم انجمن غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرل سیکریٹری ہیں، دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں ظفر الرحمان جنرل سیکرٹری انجمن غلامان رسول بزم وفا و ارتقاء کے تمام ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ وقتاً وقتاً فیس بک کے ذریعے ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. خاص طور پر جناب سلمان احمد گھانچی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کہ آپ کی محبت و خلوص، اور آپ کے ساتھ ہی جناب محمد کامران صدیقی صاحب اور شعیب رضا قادری صاحب، کہ آپ تینوں نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے اور آپ لوگ بے لوث ہو کے ہر جگہ جاتے ہیں اور اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ تینوں کی اس کاوش کو قبول عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھ جیسے گناہ گار کو بھی مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی زیارت عطا فرمائے، اور وہاں ساتھ افطار اور سیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت آپ تینوں سے درخواست ہے، کوئی بھی جو آپ کا پسندیدہ کلام ہو وہ سنا دیں تو آپ کی نوازش ہوگی. میں تینوں محترم لوگوں سے فرمائش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ایک ایک نعت جو آپ کو پسند ہو وہ سنا دیں، نوازش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد صاحب، یہ اتنی خوبصورت شخصیت ہیں ظفر حقانی صاحب. اصل میں بتانا میں یوں مقصود سمجھوں گا کہ انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، ہمت دی. آپ بلیو کیجئے کہ ہم سب سے پہلی مرتبہ کرونا وائرس چل رہا ہے، ہمارے بھی گھر میں ہیں، سب بچے ہیں، سب عزیز ہیں. اچھا، ہمیں لوگوں نے یہ کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا حضور ان کے پاس جا رہے ہیں. وہ تصویر میں نے دکھائی گھر والوں کو سائیں صغیر ہاشمی کی. آپ یقین کیجئے ان کو یہاں پر نالیاں جو آکسیجن کی بہت کریٹیبل حالت میں اس ٹائم ہے، وہ اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے. ملک پاکستان کا ایک عظیم نام ہے اور ہم ان کے پیر چھونے کے لیے گئے. نہیں سوچا ہم نے، نہ ہم نے کوئی ماسک پہنا باخدا، نہ ہم نے کوئی گلفز پہنے، نہ ہم نے سینیٹائزر یوز کیا. کیوں کہ سرکار کے ثنا خان سے ملنے جا رہے ہیں، اس ثنا خان سے کہ جو اپنے زبان سے، ہاتھوں سے لوگوں کو اشارے کر کے کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. حقانی صاحب نے ہمیں ہمت دلائی، حوصلہ دلایا کہ بیٹا، تھپکی دی انہوں نے، اور جس طرح آپ نے ہمیں تھپکی دی بیٹا بہت شاباش، بہت اچھا کام کر رہے ہو. اور ہمارے استادوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ بیٹا عزت جبھی ملے گی جب آپ اپنے سے بڑوں کی عزت کرو گے. اور یقین کیجئے اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا. بابا شفیق احمد بارسی صاحب کے پاس ہم گئے، اس کے بعد ہم عزیز الدین خاکی صاحب کے پاس گئے. آپ کی بارگاہ میں یہی سوچ کے تشریف لائے ہیں کہ اللہ پاک بس ہمارے استاد ہم سے راضی رہیں اور اسی طرح دعاؤں سے نوازیں. ایک آپ کے بہت درینہ شاگرد ہیں اور آپ کا بہت پرانا ساتھ رہا، ان سے سماعت کیجئے حضرت کیا فرما رہے ہیں. آپ پھر ان کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا. میری مراد ہے ڈاکٹر نثار احمد صاحب سے، حیدرآباد سے ہیں، سماعت کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، میرا نام ڈاکٹر نثار احمد ہے، میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں. ڈاکٹر شہزاد احمد کا جو پروگرام ریلیز ہو رہا ہے 9:30 بجے، اس سے متعلق ڈاکٹر صاحب سے متعلق کچھ چند جو ہے گزارشات عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق میرا اور ڈاکٹر صاحب کا تعلق کم و بیش 40-50 سال پہلے سے ہے. ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں رہا کرتے تھے جب، اور اس وقت بھی معروف نعت خواں تھے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بچپن میں ہم نے دیکھا کہ محافل منعقد کیا کرتے تھے اور ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ ہم اس میں شامل ہوا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کی بڑی محنت تھی یہاں پر، اور یہاں پر ایک انجمن بھی قائم کی جس کا نام بزم محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. میں اس میں جنرل سیکرٹری ہوا کرتا تھا، اور ڈاکٹر صاحب بڑی محبت سے اس بزم کو چلایا کرتے تھے. رات کے وقت محافلیں ہوا کرتی تھی، اور ڈاکٹر صاحب کو عاشق رسول کہوں تو یہ جو ہے بہت ہی سمجھ لیجئے کہ ان کا مرتبہ ہے. الحمدللہ فروغ نعت کے لیے آپ نے ہمیشہ سے بہت کوشش کی، اور اب تو ماشاءاللہ آپ کا تھیسس بھی نعت کے حوالے سے
پوری دنیا میں جو ہے معروف ہو چکا ہے. تو ڈاکٹر شہزاد احمد سے سمجھ لیجئے کہ میرے استادوں میں سے ہیں، اور آپ نے مجھے سمجھ لیجئے کہ نماز سکھائی، ہمیں مسجد میں جانا آنا سکھایا. آپ یقین جانیے کہ اتنے سادہ لو انسان ہیں کہ جب بھی نماز پڑھنے جایا کرتے تو ہمیں اپنے گھر سے جو ہے نوک کر کے کہ بھائی چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو ہمارا جو دینی رجحان رہا وہ شہزاد احمد صاحب کی طرف سے ہی ہمیں ملا ہے زیادہ تر، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اور ان کا بڑا کام ہے، ان کا بڑا نام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے عشق رسول میں مزید اضافہ عطا فرمائے. اور جو بھی فروغ نعت کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی فضل فرمائے. بالخصوص جو ادارے ڈاکٹر صاحب کو پروموٹ کر رہے ہیں، ادارے تو کیا پروموٹ کر رہے ہیں، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی اصل میں صحیح معنوں میں وہی پروموشن ہے، وہی ترقی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر خصوصی فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی یہ میرے ہونہار شاگرد ڈاکٹر نثار احمد صاحب، اور الحمدللہ یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے میرے ساتھ مل کر تحریک اصلاح نماز، نعت خوانی کی تحریک اور میلاد خوانی کی تحریک اور الحمدللہ نعتیہ نظامت کی تحریک، اس میں بڑا ساتھ دیا ان لوگوں نے. اگر مجھے اچھے لڑکے میسر نہ آتے تو میں اتنا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا. مجھے ایسا ماحول ملا اور ان کے والدین ایسے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے کبھی اپنی اولاد کو روکا اور ٹوکا نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا. تو یہ ڈاکٹر نثار احمد صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے. میرے اور دوسرے بھی ساتھی ہیں حیدرآباد میں، وہ بے چین ہو رہے ہوں گے. عبدالقیوم صاحب، انصار احمد صاحب، ذوالفقار احمد صاحب. میں کس کے آپ سے نام لوں اور کیا عرض کروں. 50 لڑکوں کی ایک کلاس ہوتی تھی، اور الحمدللہ اب تو میں بہت ساروں کو بھول بھی گیا ہوں اور حافظے میں اب وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. مگر یہ ہے کہ جو ابتدائی ساتھی ہیں، بچپن کے دوستوں کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، بھلا نہیں سکتے. تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو میری میٹرک سے پہلے کے میرے ساتھی ہیں، اور 1975 میں نے میٹرک کیا. تو الحمدللہ اس دن سے لے کے آج تک پڑھائی کا سلسلہ جاری رہا. اور لوگ تو شادی کے بعد ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں، اور میں واحد آدمی ہوں جس نے شادی کے بعد ایم اے اسلامیات، ایم اے صحافت اور یہ پی ایچ ڈی کیا شادی کے بعد. تو الحمدللہ یہ نعت جو ہے یہ اپنے ساتھ چلنے والے کو چھوڑتی نہیں، حصار میں بھی رکھتی ہے اور شمار میں بھی رکھتی ہے. حصار کیا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نظر عنایت ہے اس کا حصار رہتا ہے ایسے کام کرنے والوں پہ. اچھا پھر گنتی، شمار، اس کی گنتی بھی ہوتی ہے. اسے ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ شعیب صاحب آئے اور شعیب صاحب چلے گئے. نہیں، شعیب صاحب کہاں گئے، شمار ہوگا شعیب صاحب کا، ان کا کام دیکھا جائے گا. تو الحمدللہ نعت کا حصار اور نعت کا شمار ایسا ہے کہ اللہ ان سب کو سلامت رکھے. اور پھر جو رمضان شریف میں آپ نے لائیو ٹرانسمیشن چلائی اور جس طور پہ آپ نے کام کیے، وہ دیکھ کے تو بڑی طبیعت خوش ہوئی کہ جس دور میں لوگ کرونا کھیل رہے تھے، اس سے ڈر رہے تھے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کر چرچا کر رہے تھے. تو کتنے بے خوف لوگ ہیں آپ کہ ایسے ماحول میں بھی اللہ نے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق اتنی ہمت و قوت عطا فرمائی تھی. اور اس میں جو شخصیات آپ شامل کرتے تھے، کہاں کیسے رابطے کرتے تھے آپ. تو مجھے تو بڑی مسرت ہوئی آپ کے وہ پروگرام دیکھ کر. اللہ آپ تینوں کو سلامت رکھے. آپ کی جب کاوشیں دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو تو بہت ہلکا محسوس کرتا ہوں کہ جتنا یہ لوگ اس دور میں کام کر رہے ہیں اتنا ہم جیسے لوگوں سے کام شاید نہ ہو. اللہ آپ کو لوگوں کو سلامت رکھے. اس کی وجہ یہ ہے
آج میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جس دور میں یہ بیڑا اٹھایا اس کام کا، تو سمجھ لیجئے کہ لوگ اپنی جان کے خوف میں مبتلا تھے اور آپ نعت کی محبت میں مبتلا تھے. تو نعت کی محبت نے آپ کو ہر غم سے بیگانہ کر دیا. اور سرکار کا نام نامی اس میں گرامی ایسا پیارا نام ہے کہ دونوں لبوں کو ملاتا ہے اور دلوں کو ملاتا ہے. جب آپ محمد کہیں تو دونوں لب مل جاتے ہیں، اور جب محمد زور سے کہیں تو پورے لوگ آپس میں ان کے قلوب مل جاتے ہیں. اصل میں محمد کا مطلب ہے بہت زیادہ سراہا گیا، بہت زیادہ تعریف کیا گیا. اور نعت کا مطلب ہے کہ جس کی ثنا اور توصیف کی جائے. تو اگر آپ نعت کہہ رہے ہیں تو محمد کہہ رہے ہیں، اور اگر محمد کہہ رہے ہیں تو نعت کہہ رہے ہیں. یعنی کہ کوئی شخص کچھ نہ کہے اور لفظ محمد کہہ دے تو وہ نعت کہہ رہا ہے. میں ضرور سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو. آپ کا بہت مشہور زمانہ کلام ہے کیفی صاحب. میں بالکل ہم پر حضور الحمدللہ. مسرور کیفی صاحب بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے. میرے گھر شاہ فیصل کالونی میں اکثر آیا کرتے تھے اور اکثر رہ جایا کرتے تھے. تو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. جب میں شاہ فیصل میں 60 روزہ محفل نعت منعقد کیا کرتا تھا شاہ فیصل میں، پہلی ربیع الاول سے 30 ربیع الثانی تک 60 روزہ محفل. اور یہ روایت کسی نے اور نے نہیں ڈالی تھی، یہ ابتدائی روایت تھی. تو الحمدللہ اس میں بھی شریک ہوتے تھے. اور ایک ان کی نعت ہے جسے پڑھتے پڑھتے میں مدینے چلا گیا. ایک مقابلہ ہوا اور وہاں میں نے یہ نعت پڑھی اور ججز نے مجھے اول قرار دے دیا اور میں مدینہ طیبہ چلا گیا. اچھا، بے سر و سامانی کے عالم میں 1995 میں میرا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ایک کہ میں بیڈ پر صاحب فراش تھا، اور جیسے ہی میں تھوڑا سا صحت مند ہوا بیساکھیوں کے ساتھ، تو مجھے پتا چلا مقابلہ ہے، میں اس میں شریک ہو گیا اور اس میں کامیابی حاصل ہو گئی. تو سرکار بلاتے بھی ہیں اور زیادہ راہ بھی دیتے ہیں، انتظام بھی کرتے ہیں. تو وہ نعت سلمان گھاچی صاحب نے جو یاد دلائی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے. اور پرانی پوری منظر کشی اس وقت میرے سامنے آ رہی ہے کہ کیفی صاحب بیٹھے ہیں اور میں ان کی نعت پڑھ رہا ہوں. ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. یہ نعت اس لیے بھی یادگار ہے، میں نے اپنے ولیمے میں پڑھی. لوگ عموماً ان چیزوں سے بچتے ہیں، مگر میں نے پینٹ کوٹ میں اس نعت کو پیش کیا ولیمے میں اپنے. اور بڑے بڑے ڈاکٹر ابو الخیر کشفی، بڑی بڑی شخصیات موجود تھی، اور انہوں نے کہا شہزاد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو مجھے کچھ ہوا نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ سرکار کی نعت کا اثر اتنا تھا کہ میں نے بارگاہ رسالت میں یہ نعت پیش کی تھی. اور اس میں ایک شعر ہے، اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کی، اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کی، ہر رات میرے گھر میں یوں ہی چاندنی رہے، ہر رات میرے گھر میں یوں ہی چاندنی رہے. اور میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے
छुप गया, अब गर्दिशे हयात मुझे ढूंढती रहे, अब गर्दिशे हयात मुझे ढूंढती रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे। अल्लाह इनकी ऐसे बनाए रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अबरार, जैसे कहते हैं ना कि प्राइमरी के उस्ताद अलग होते हैं, फिर चेंज हो जाते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर इस तरह से कॉलेज। तो मेरे बचपन के उस्ताद जनाब भाई अबरार हुसैन साहब मेरे बचपन के उस्ताद, और जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया। और मुकाबला नात खानी में मोती मस्जिद का आपने जिक्र किया, बहुत मुकाबले, हबीब बैंक के मुकाबले, बहुत आपके ही ज़ेरे निगरानी वो सारे मुकाबले हुआ करते थे। और बहुत हमने वहाँ पे नात पढ़ी। अबरार हुसैन साहब के एक भाई हैं डॉक्टर सरवर साहब, और वो डायरी मुझे लिख के दिया करते थे डॉक्टर साहब, और पूरी नातों की एक डायरी उन्होंने तैयार करी, और इतनी मेहनत से कटे हुए मार्कर से, जिसे कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने मुझे नात सिखाई थी कि उनको दिल में बसा लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने। अपने उस्ताद की गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ। मेरे प्राइमरी के जो उस्ताद हैं जनाब अबरार हुसैन साहब, क्या कहते हैं आपके बारे में, समात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपने मुझे मदद किया कि मैं डॉक्टर शहजाद अहमद साहब के हवाले से कुछ अपनी राय का इजहार करूँ। यकीनन डॉक्टर शहजाद अबरार भाई की माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर शहजाद अहमद साहब के हवाले से मैं यही कहूँगा कि उनकी खिदमत नात हमजहत हैं और 4 दिहाई से ज़्यादा पर मुश्तमिल हैं। वो बैक वक्त एक अच्छे नात गो, मुंतज़िम महफिल और नकीब महफिल के हैसियत से जाने जाते हैं, और बिलखुसूस उनका काम नात के हवाले से उर्दू नात पाकिस्तान में उनका तहक़ीक़ी मक़ाला है, जिस पर जामा कराची ने उन्हें PhD की डिग्री से नवाजा, जो पूरी नात के शोबे के हवाले से इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है। इसके अलावा कुल्लियात के हवाले से उनका एक बिलखुसूस काम है, कुल्लियात रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी, कुल्लियात मुनव्वर बदायूनी, कुल्लियात शाहनसार इलाहाबादी। और इसी अंदाज में पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी मतबूआत नात शाया हो रही हैं, और मैं देखता हूँ कि ज़रूर बिलज़रूर डॉक्टर शहजाद अहमद साहब की तहरीर उसमें ज़रूर मौजूद होती है। और यकीनन ये उस किताब के हवाले से ये एक सनद शुमार की जाती है, और मेरे उस्ताज़ा में उनका शुमार होता है। अल्लाह उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए, उनका साया हम सब पर कायम दायम फरमाए। और ये जो प्रोग्राम हमारे दोस्त सलमान खान जी इनके रुफ़क़ा कर रहे हैं, यकीनन काबिल ताइश है। अल्लाह पाक हम सबको नात की खिदमत खुलूस दिल से करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अबरार हुसैन, मुंतज़िम आला मसरूक़ कैफ़ी नात अकेडमी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबरार भाई जी। मोहम्मद अबरार हुसैन साहब नात के ऐसे फ़ाल कारकुन हैं और नात की ऐसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस दौर में कि मैंने ऐसे लोग नहीं देखे।
میں اپنی 50 سالہ خدمات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے اخلاص کے ساتھ اور جتنی محبت کے ساتھ یہ فروغ نعت کے لیے کام کر رہے ہیں، فروغ نعت خوانی کے لیے کام کر رہے ہیں، میں نے ایسا دوسرا کوئی آدمی نہیں دیکھا کہ جو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے نہ جانے کس کس طرح سے سرکار کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی کہ پیچھے کیا ہے، سامنے خود رہتے ہوئے. اور ابرار حسین صاحب کی بڑی خدمات ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. اور یقیناً یہ ہمارے شاگرد ہیں، مگر جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں بڑی مسرت ہوتی ہے اور ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر کہ یہ جب الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جن پہ سرکار کی نظر ہے، تو الحمدللہ یہ ابرار حسین صاحب کو دیکھ کر ہم میں روحانی قوت آ جاتی ہے اور بیماری بھول جاتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر بس یہی کہتے ہیں اور ہاتھ رکھتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے. ایک اور درینہ ساتھی ہیں آپ کے، بہت پیار کیا کرتے ہیں، آپ کی بہت شفقت ہے ان پر. میری مراد ہے جناب ذکریہ اشرفی صاحب سے، اور اچھے ثناخواں بھی ہیں، اور نعت اپنا نعت مجلہ بھی شاید انہوں نے تحریر کیا ہے. سماعت کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ نعت نیوز کے نام سے الحمدللہ. اور سہ روزہ بھی شاید وہ سہمائی بھی الحمدللہ آپ پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ نے مجھے مدعو کیا کہ میں ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کے حوالے سے کچھ اپنی رائے کا اظہار کروں. یقیناً ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب شعبہ نعت خوانی کے ایک انتہائی محترم اور سینئر شخصیت ہیں، جن کا فروغ نعت خوانی کے حوالے سے، فروغ نعت کے حوالے سے بہت اہم کام موجود ہے، جس میں یقیناً اس وقت موجودہ دور میں جو ان کا مقالہ ہے پاکستان میں اردو نعت، یقیناً وہ ایک بہت اہم تفریح ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کئی معتبر اور محترم شعراء پر ان کی کلیات پر کام کیا ہے، جس میں سر فہرست حضرت علامہ ریاض الدین سروردی صاحب، ادیب رائے پوری صاحب، اور اس طرح کے قابل ہمارے کئی شعراء کی کلیات مرتب کی ہے. یہ بھی ان کا ایک بہت ہی اہم اور درینہ کام ہے، شعبہ نعت کے حوالے سے انتہائی خدمت کا کام ہے. اور انہوں نے عملی طور پہ بھی نعت کے فروغ کے لیے بہت کام کیا ہے، جس میں سے 60 روزہ محافل کا انعقاد ہے اور دیگر کئی رسائل. ماہنامہ حمد و نعت کراچی کے مدیر بھی رہے ہیں. آپ اس حوالے سے نعتیہ صحافت کے حوالے سے بھی ان کے شہزاد صاحب کا بہت اہم کردار ہے. میں دعا کروں اللہ رب العزت ان کو مزید توفیق سے نوازے اور ان کو اسی طرح ہمت، استقامت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ مزید نعت خوانی کی خدمت سر انجام دیتے رہیں. آمین. سبحان. جی شہزاد صاحب، ذکریہ صاحب سے یہ زکریا شیخ اشرفی ماشاءاللہ نوجوانوں میں بہت کام کر رہے ہیں، اور ان کے کئی حوالے ہیں. یہ نعت نیوز بھی نکالتے ہیں، نعت خوانی بھی کرتے ہیں، اور کراچی کے علاوہ باہر بھی جا کر یہ نعت خوانی کرتے ہیں الحمدللہ. پھر بزم فیضان مخدوم اشرف کے یہ روح رواں بھی ہیں اور بہت محافل منعقد کرتے ہیں. ان کے گرد ایک ایسا حلقہ موجود ہے الحمدللہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل نعت خوانی کی لگن میں لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ زکریا شیخ صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ نعت پہ یوں ہی خدمات انجام دیتے رہیں. اچھا شہزاد صاحب، اصل میں وقت ایسا تھا، آپ تمام احباب بھی کافی دیر سے کالز کر رہے تھے. ڈاکٹر شہزاد صاحب کے شاگرد جتنے بھی ہیں پورے پاکستان میں، اور وقت ایسا ہو گیا کہ کچھ لائٹس کا ایشو ہو جاتا ہے. تو بہرکیف جو ہوا وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے. اب میں نے بہت اختصار کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کے چلنا ہے. شعیب رضا قادری بھائی سے میں، آپ کیا پڑھیں گے؟ کلام اعلیٰ حضرت پڑھیں گے؟ کلام اعلیٰ حضرت. اور ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ کلام
اعلیٰ حضرت پر آپ نے پی ایچ ڈی بہت پڑھا ہے، تو اس کلام کے بعد پھر حضرت سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کریں گے. شعیب رضا قادری بھائی آپ سے درخواست کریں. سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کی گہرائی سے میں مبارکباد پیش کروں گا جناب محترم ڈاکٹر شہزاد صاحب کو کہ آپ نے کرم فرمایا اور ہمیں موقع عطا فرمایا، اپنی دولت قدے پر ملاقات کا شرف بخشا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور جو خدمات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں واقعی لاجواب خدمات ہیں، اور اس کا اور ہاں اللہ آپ دیکھنے والے تمام حاضرین سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کے لیے ہاں کہ اللہ انہیں عمر خضری نصیب فرمائے اور ایمان و عافیت کے ساتھ رکھے ہمیشہ، آمین. بس صرف 2 اشعار پیش کروں گا. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور زمانہ کلام کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارے بھی دلوں کو چمکا دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جاں بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جاں بجا تھانے والے، میرا کائے تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر جب کھانے غرانے والے ہیں منکر جب کھانے غرانے والے. ہاں 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 ان کا چرچا گایوں بھی، ان کا چرچا گا پڑے خاک ہو جائے جلے جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جلے جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میں 2 اشعار پیش کرتا ہوں. آپ سے میں فرمائش کروں، آپ نے ایک کلام پیش کیا تھا عزیز الدین خاکی صاحب کا لکھا ہوا، اور وہ قبلہ من جناب ڈاکٹر شہزاد اقبال صاحب کو یاد رہ گیا. جب ہم نے حضرت کو کال کیا تھا تو حضرت نے کہا بھائی آپ وہی بات کر رہے ہیں جنہوں نے خاکی صاحب کا یہ والا کلام پیش کیا تھا، تو وہ کلام کے 2 اشعار ضرور پیش کیجیے. سبحان اللہ پیش کرتا ہوں وہ مبارک کلام کہ جو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے باب البقی پر بے شمار مرتبہ ہر شب مجھے پیش کرنے کا شرف حاصل ہے. پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے. یہ وہ کلام نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ،
کے ذہنوں دل پہ چھایا ہے مدینہ، زمین پر ہے یہ ایک جنت کا ٹکڑا، زمین پر ہے یہ ایک جنت کا ٹکڑا، خدا نے خود سجایا ہے مدینہ، خدا نے خود سجایا ہے مدینہ، رواں آنکھوں سے آنسو ہو گئے ہیں، رواں آنکھوں سے آنسو ہو گئے ہیں، ہمیں جب یاد آیا ہے مدینہ، ہمیں جب یاد آیا ہے مدینہ، نگاہوں میں سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ صدیقی صاحب، کمال۔ اب میں ایک وائس ریکارڈنگ سنا رہا ہوں، آپ سے بہت پیار کرنے والی شخصیت ہے اور میرے استاد گرامی بھی ہیں، یہ بھائی علیم الدین علیم قادری، خوبصورت شاعر بھی ہیں، آپ سماعت کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علیم الدین علیم میرپور خاص شہر سے میرا تعلق، اور ڈاکٹر شہزاد صاحب سے میرا آج سے نہیں بہت پرانا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس فیلڈ میں ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی کاوشیں انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ یہ آج جو بزم سجی ہوئی ہے، تینوں بھائیوں نے جو بزم سجائی ہے، میں انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتھا گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اور کیا بتاؤں، ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایسی شخصیت ہے ماشاءاللہ کہ جو بڑے شفیق، مہربان، جس سے ملتے ہیں، بڑا ملے یا چھوٹا ملے، بڑے عاجزی سے ملتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ میرا ان سے آج سے نہیں بہت پرانا تعلق ہے۔ پہلے تو گاہے بہ گاہے کراچی کی محفلوں میں شہزاد بھائی سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی، لیکن ابھی کافی عرصہ ہوا کہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن واٹس ایپ پہ اکثر ان کی تصاویر اور پوسٹ میں دیکھتا رہتا ہوں، تو الحمدللہ اس میں کمنٹس بھی کرتا ہوں۔ اور اب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی ان کاوشوں کو، جو وہ کام لے کر نکلے ہیں اور یہ بزم جو کام کر رہی ہے، اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کو درازی عمر عطا فرمائے کہ وہ ایک ایسا کام لے کر چلے ہیں جو سہل نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، میری یہ دعا ہے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آخری ایک کمنٹ ہے، وہ بڑا خاص ہے۔ سبحان اللہ۔ علیم الدین علیم صاحب معروف نعت گو ہیں، اور جب محفل میں نعتیں پڑھتے ہیں تو ایک سحر طاری کر دیتے ہیں، اور حیدرآباد ہو، کراچی ہو یا میرپور ہو، ہر جگہ الحمدللہ آپ کے چرچے ہیں، اور بے شمار نعتیں آپ کی ایسی ہیں جو مقبول بارگاہ ہیں۔ ورنہ نعتوں کا یہ ہے، لوگ لکھتے ہیں اور لوگ انہیں جانتے بھی نہیں،
مگر یہ ہے کہ یہ خصوصیت ان لوگوں کو حاصل ہے کہ الحمدللہ ان کی نعتیں جو ہے وہ لوگوں کی زبان پر ہوتی ہیں اور لوگوں کے قلوب میں بھی ہوتی ہیں. تو یہ برکت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوئی ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. میں ایک کمنٹ ہے آپ کا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پیار اور محبت والا کمنٹ ہے، اور آپ سے بہت پیار کیا کرتے ہیں. آپ سے ملاقات کا ذریعہ بھی یہی شخصیت بنے ہیں. نام ہے ان کا جناب عزیز الدین خاکی. سماعت کیجئے، بہت پیاری شخصیت ہے. یہ میں آپ کو سنواتا ہوں خاکی صاحب نے آپ کے بارے میں کیا کمنٹ کیا. سماعت کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کامران صاحب، ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کے حوالے سے میں نے ایک منظوم کہا تھا، اور اس منظوم میں ان کی زندگی کا اور ان کے کام کا تھوڑا بہت احاطہ انشاءاللہ ہو جائے گا. دیکھیے گا کہ حضرت شہزاد احمد ہیں ثنا خوان نبی، حضرت شہزاد احمد ہیں ثنا خوان نبی. دولت عشق محمد مصطفیٰ ان کو ملی، دولت عشق محمد مصطفیٰ ان کو ملی. اور نعت گو شاعر محقق اور سریل نعت خواں، نعت گو شاعر محقق اور سریل نعت خواں. فکر و فن کی وادیوں میں ان کا ثانی ہے کہاں، فکر و فن کی وادیوں میں ان کا ثانی ہے کہاں. شعبہ نعت نبی پہچان ان کی بن گئی، شعبہ نعت نبی پہچان ان کی بن گئی. عشق سرکار مدینہ جان ان کی بن گئی، عشق سرکار مدینہ جان ان کی بن گئی. سرخ روئی پائے اردو نعت پاکستان میں. یہ ڈاکٹر صاحب کے پی ایچ ڈی مقالے کا نام ہے، عنوان ہے اردو نعت پاکستان میں. اس کو بھی میں نے شعر میں سمویا ہے کہ سرخ روئی پائے اردو نعت پاکستان میں، روشنی پھیلائے اردو نعت پاکستان میں، روشنی پھیلائے اردو نعت پاکستان میں. ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری جامعہ سے مل گئی، ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری جامعہ سے مل گئی. اللہ اللہ ان کی کشتی بھی لبے ساحل گئی، اللہ اللہ ان کی کشتی بھی لبے ساحل گئی. اور دیکھیے کہ ان کی تحریروں میں ہے نعت نبی کی روشنی، ان کی تحریروں میں ہے نعت نبی کی روشنی. ان کی تحریریں سراپا دلکشی ہی دلکشی، ان کی تحریریں سراپا دلکشی ہی دلکشی. اور منکشف ہے ان پہ یوں دنیائے نعت، منکشف ہے ان پہ یوں دنیائے نعت. وقف ہے مدح رسول پاک میں ان کی حیات، وقف ہے مدح رسول پاک میں ان کی حیات. اور شعر دیکھیے کہ ڈاکٹر شہزاد احمد نام ہے معیار کا، ڈاکٹر شہزاد احمد نام ہے معیار کا. پیار کا اخلاص کا قربانیوں ایثار کا، پیار کا اخلاص کا قربانیوں ایثار کا. اور در حقیقت ایک بڑا انعام ہونا چاہیے، در حقیقت ایک بڑا انعام ہونا چاہیے. ان کے کاموں پر بھی اب کچھ کام ہونا چاہیے، ان کے کاموں پر بھی اب کچھ کام ہونا چاہیے. ان کا بہت تحریری کام ہے فروغ نعت کے حوالے سے، اور بہت تحقیقی کام ہے ان کا. مقطع دیکھیے کہ کر دیا خاکی نے اپنی نظم کا یوں اختتام، کر دیا خاکی نے اپنی نظم کا یوں اختتام. پیش خدمت کر دیا اپنی عقیدت کا سلام، پیش خدمت کر دیا اپنی عقیدت کا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز الدین خاکی صاحب الحمدللہ نعتی ادب کے وہ چمکتے ستارے ہیں کہ جن کی تابانیوں سے نعتی ادب روشن ہے. اور انہوں نے جو کام کیے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ دنیائے نعت کے نام سے انہوں نے نعت کے 3 رسالے نکالے، اور اس میں ایک نعت نمبر دیا، ایک بابا رفیق عزیزی نمبر دیا، اور ایک نعت نمبر جو پہلے نکالا اس میں 72 ایسے نعت کے خدمت گزار انہوں نے پیش کیے اور ان کی تصاویر پیش کی. خاکی صاحب کا وہ نعت نمبر تو نمایاں ہے اور منفرد ہے، ایسا کام کسی دوسرے شخص نے نہیں کیا جیسا خاکی صاحب نے کیا ہے الحمدللہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حبیبی یا رسول اللہ کے نام سے انہوں نے یا رسول اللہ کی ردیف میں نعتوں کو جمع کیا ہے، اور
11 ज़बानें हैं उसमें, 11 ज़बानें हैं اور انگلش میں بھی ہے، عربی، فارسی، سندھی، ہندی، پنجابی، علاقائی زبانیں بھی ہیں، کشمیری، پوربی، مطلب ہر طرح سے انہوں نے اس انتخاب کو معتبر بنایا ہے. یہ کام ان کا بڑا اہم ہے. اور پھر مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی کلیات مرتب کی ہے. اور وہ کلیات جو ہے الحمدللہ ایک اثاثہ ہے. اور کلیات کے حوالے سے لوگ کسی غلط فہمی میں شامل ہو گئے ہیں. بھائی یہ ہے گا. میں ایسے شاعر بتاتا ہوں، وقار صدیقی اجمیری، حکیم عبدالرشید پریمی اجمیری، میرے استاد حضرت علامہ مولانا اختر الحامدی نور اللہ مرقدہ. اور اختر الحامدی کون ہے یہ سن لیں، مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا، فیضیاب کمالات حساں رضا. 7 اختر بھی ہو. اختر الحامدی، اختر رضا نہیں، اختر الحامدی. 7 اختر بھی ہو، زمزمہ خان رضا، جبکہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ. اعلیٰ حضرت کے سلام پر پہلی تضمین لکھنے کا اعزاز میرے استاد سید محمد مرغوب المعروف اختر الحامدی ضیائی جوت پوری کو حاصل ہے. اور یہ منقبت کا میں نے مقطع پیش کیا ہے. تو اختر الحامدی جو ہے الحمدللہ میرے استاد حیدرآباد میں رہے، اور پہلی سے لے کے 9ویں تک میں نے ان سے تعلیم حاصل کی. 10ویں میں جب میں آیا تو ان کا ٹرانسفر الراضی ہائی اسکول 7 نمبر میں ہو چکا تھا، اور میں گورنمنٹ ماڈرن ہائی اسکول لطیف آباد نمبر 9 سے میٹرک کر رہا تھا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے بزرگ ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے تربیت کی میرے استاذ ثانی حضرت علامہ شمس الحسن شمس بریلوی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے سرور کونین کی فصاحت پہ صدارتی ایوارڈ ملا، اور بے شمار کتابیں حضرت کی ہیں. غنیت الطالبین کا ترجمہ لکھا ہے، وہ ایسا نایاب ہے کہ آپ کو ایسے ترجمے نہیں ملیں گے. تو حضرت علامہ شمس بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اختر الحامدی نور اللہ مرقد، وہ حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان سے بیعت تھے میرے استاد اختر الحامدی. اور علامہ شمس بریلوی مولانا حامد حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کے دور میں صدر شعبہ فارسی تھے بریلی میں الحمدللہ. تو مجھے ایسے اساتذہ کی سرپرستی درکار ہے. اور حضرت علامہ مولانا عبد القدوس صاحب قادری لطیف آباد حیدرآباد کی بھی نظر کرم مجھ پہ تھی. میرے پی ایچ ڈی کے نگران پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے. ایسا میں نے پروفیسر اور ایسا سپروائزر زندگی میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے نہ جانے کس طرح سے میری دلجوئی کی اور میرے ٹوٹی ہوئی ہمت کو امیدیں دلاتے رہے اور مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری دلوا دی الحمدللہ. یہ مقالہ لکھا میں نے بے شک ہے، مگر ڈاکٹر صاحب کی اگر حوصلہ افزائی نہیں ہوتی اس میں تو یہ کام آگے نہیں بڑھتا. ادیب صاحب، ہاں بالکل کرو، بالکل. اس کے بعد پھر آخری بات ادیب صاحب کی ہوتی ہے، اور بہت کچھ لکھا ہے آپ نے ان پر. یہ میں نے ابرار بھائی سے ہی سنا تھا، میں نے اس لیے ایک شعر میں نے سوچا، خوبصورت بات ہے. ہاں لب پر ہر دم، خوبصورت نعت ہے. ان کی عطا سے میرے لب پر ہر دم نام نبی ہو میرے، شام سویرے مگے ان کی عطا سے میرے، شام سویرے در سے ہمیں نہ ان کے ہٹا
طالب جنت جنت جاؤ، ہم تو لگائیں گے ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے ہم تو لگائیں گے ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے ان کا ادیب پہ کتنا کرم ہے، لب پہ ثنا ہے آنکھ بھی نم ہے، چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے، شام سویرے لب پر ہر دم نام نبی ہو میرے، شام سویرے۔ آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ تو آپ نے حضرت ادیب رائے پوری رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کروڑ ہا رحمتیں ان کی قبر پہ نازل فرمائے، ایسے عاشق رسول اور ایسے بڑے نعت گو اور اتنی عاجزی اور انکساری، اتنے بڑے ہونے کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اسے دیکھ لیجئے، جبکہ ہم لوگ ان کی کسی چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں تھے، مگر یہ ہے کہ ایک بڑا آدمی جو ہے وہ اپنے چھوٹوں کو ترغیب دیتا ہے اصلاح کی۔ تو میرا صرف عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بہت سارے اعزازات حاصل ہیں ادیب صاحب کے ساتھ رہنے کے۔ مقصود کائنات میں نے تیسرا مجموعہ ان کا مرتب کیا مقصود کائنات کے نام سے، تو میں نے کہا کہ حضرت اس پہ میں کلیات لکھ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں ابھی تو میں بہت شاعری کروں گا اور تم اسے کلیات پہ لکھ رہے ہو، تو آپ یقین مانیں میرا مقصد وہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ابتدا سے 1998 تک کا کلام اور اس کے بعد دوسری کلیات 98 کے بعد سے 2004 تک آپ حیات رہے تب تک کا کلام، مگر حضرت تیار نہیں ہوئے، کہنے لگے نہیں یہ میرا تیسرا مجموعہ ہے، اسے تیسرا ہی مجموعہ رہنے دو، مگر وہ دیکھیں کہ وہ کلیات بن گیا۔ پھر میں نے ارمغان ادیب رائے پوری ترتیب دیا تو نثار علی اجاگر کو میرے پاس بھیجا، یہ سب ادیب صاحب کی مہربانیاں ہیں، یہ ابتدا میں آئے تھے اور میرے پاس بھیجا اور مجھ سے کہا کہ شہزاد وہ ارمغان ادیب یہ لوگ چھپوا دیں گے، تو پھر میرے پاس آئے نثار علی اجاگر صاحب، سبز واری پبلشر سے، ہم نے اس دور میں اسے 2001 میں ارمغان ادیب صاحب کی مشہور نعتیں اور 1998 کے بعد سے 2001 تک جو انہوں نے نعتیں کہی تھی وہ اس میں شامل ہیں۔ اچھا اور سن لیں، مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ ان کے بھتیجے پروفیسر سید اصغر علی صاحب وہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میں یہ ادیب صاحب کی سب نعتیں جو ہے جو باقی رہ گئی ہیں اضافی نعتیہ کلام یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے ان کی زندگی میں سارے کام کیے ہیں تو اب یہ آخری کام بھی آپ کریں گے، تو وہ سعادت بھی مجھے میسر ہے اور اس کا نام بھی میں نے ہی رکھا خوشبو ادیب، اور وہ اضافی نعتیہ کلام ہے
اور ایک چیز اور آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضرت علامہ ریاض الدین سہروردی کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت علامہ قاری سید محمد اعجاز الدین صاحب سہروردی مدظ اللہ العالی نے مجھ سے کہا کہ شہزاد صاحب ادیب صاحب میرے خواب میں آئے تھے اور ان کی کلیات جو ہے وہ آپ مرتب کریں، میں چھاپوں، آپ بتائیں کہ نہ ان سے خونی رشتہ ہے نہ ان کی زندگی میں، جانتے ضرور ہیں سب کچھ ہے، مگر اللہ نے جو انہیں مدینہ طیبہ میں شاہ صاحب کو دیکھا تو کہنے لگے میں نے انہیں دیکھا ہے شاہ صاحب کو، اور آپ مرتب کریں اور شہزاد بھائی کوئی کلام چھوٹنے نہ پائے۔ تو ان کے اخلاص کو دیکھیں آپ، ورنہ تو لوگ اپنے باپ کی چیزوں کو چھاپتے، وہ دوسرے کے باپ کی چیزوں کو نہیں چھاپتے، مگر نعت نے انہیں بڑا وہ دیا ہے الحمدللہ۔ تو ادیب صاحب بہت بڑے آدمی تھے، ان کے لیے تو ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے جو صرف ادیب رائے پوری کی گفتگو پر ہو، اور تب بھی وہ ذکر مکمل نہیں ہوگا، وہ شخصیت اتنی بڑی ہے۔ اللہ سلامت رکھے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، اور ان حضرات کو سلامت رکھے جس طور پہ یہ تشریف لائے اور میرے یہاں گرمی میں اور جس پریشانی میں انہوں نے ریکارڈنگ کا فریضہ انجام دیا ہے۔ میں اصل میں ان کا اسیر ہوں، اللہ انہیں نعت کے طفیل سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ میں 3-4 شعر اپنے سنانا چاہ رہا ہوں، اور وہ اصل میں پروفیسر نوید احمد عاجز ہیں پاک پتن شریف میں، انہوں نے یہ میرا گوشہ مرتب کیا ہے۔ خدا کی باتیں بتانے والے، درود تم پر سلام تم پر۔ خدا کی باتیں بتانے والے، درود تم پر سلام تم پر، خدا سے رشتہ ملانے والے، خدا سے رشتہ ملانے والے، درود تم پر سلام تم پر۔ تمہاری باتیں، تمہاری یادیں، تمہارے جلوے، تمہارے چرچے، تمہاری باتیں، تمہاری یادیں، تمہارے جلوے، تمہارے چرچے، نوید بخشش سنانے والے، درود تم پر سلام تم پر۔ نوید بخشش سنانے والے، درود تم پر سلام تم پر۔ تمہاری صورت ضیاء رب ہے، تمہاری صورت ضیاء رب ہے، تمہاری سیرت عطائے رب ہے، تمہاری صورت ضیاء رب ہے، تمہاری سیرت عطائے رب ہے۔ بشر کو عظمت دلانے والے، بشر کو عظمت دلانے والے، درود تم پر سلام تم پر۔ تمہاری صورت ضیاء رب ہے، تمہاری سیرت عطائے رب ہے، بشر کو عظمت دلانے والے، درود تم پر سلام تم پر۔ کہاں سے لاؤں تمہارے جیسا، کہاں سے لاؤں تمہارے جیسا، نہیں تمہاری مثیل کوئی، نہیں تمہاری مثیل کوئی، خدا کے در پر جھکانے والے، خدا کے در پر جھکانے والے، سلام تم پر، خدا کے در پر جھکانے والے، درود تم پر سلام تم پر۔ تمہاری رحمت ہے ابر رحمت، تمہاری شوکت ہے شان قدرت، شان قدرت۔ کرم کی دولت لٹانے والے، کرم کی دولت لٹانے والے، سلام تم پر۔ زمانے آئیں زمانے جائیں، زمانے آئیں زمانے جائیں، تمہارا سکہ رواں رہے گا، تمہارا سکہ الحمدللہ، اور سرکار آپ ہی کا نام چلے گا، تمہارا سکہ رواں رہے گا۔ ختم نبوت آخری وقت تک اور آخری شخص تک چلے گی الحمدللہ۔ تمہارا زمانے آئیں زمانے جائیں، تمہارا سکہ رواں رہے گا، تمہارا رستہ تمہارا جادہ، ہر ایک زمانہ سجانے والے۔ زمانے آئیں زمانے جائیں،
تمہارا سکہ رواں رہے گا ہر ایک زمانہ سجانے والے، سلام تم پر حضور شہزاد خستہ جاں کو. بہت طویل نعت ہے یہ، اور یہ میرے دل کی آواز ہے. ہاں، حضور شہزاد خستہ جاں کو بلا لو در پہ، بلا لو در پہ. حضور شہزاد خستہ جاں کو بلا لو در پہ، بلا لو در پہ. جہاں کی بگڑی بنانے والے درود تم پر، خدا کی باتیں بتانے والے درود تم پر، سلام تم پر. خدا سے رشتہ ملانے والے درود تم پر، سلام تم پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی قسم الحمدللہ آج ہم نے محفل نعت اور ڈاکٹر شہزاد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پروگرام لیٹ شروع ہوا مگر باخدا ہمیں اپنی منزل ملی ہے الحمدللہ، ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں. اور جتنے احباب ابھی بھی موجود ہیں اور حضرت کے شاگرد کافی تعداد میں ہیں تو یقیناً آپ سے بہت پیار کیا کرتے ہیں. اور اس ٹرانسمیشن کو صرف یہ سوچ کر شیئر کیجئے گا کہ حضرت کی فروغ نعت کے حوالے سے بہت خدمات ہیں الحمدللہ ہمارے اوپر. یہ حضرت کا احسان ہے ہم پر کہ جو یہ بیڑا اٹھایا ہے انہوں نے الحمدللہ. یہ آپ لائبریری کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ حضرت نے یہ جگہ مخصوص کر رکھی ہے صرف اور صرف لائبریری کے لیے. آپ کو وہ کتابیں یہاں پر میسر ہوں گی، ملیں گی. جو احباب شہر کراچی میں کہیں بھی رہتے ہیں اگر وہ ان کو کوئی بھی کتاب نعت کے حوالے سے چاہیے ہو تو وہ قبلہ ڈاکٹر شہزاد صاحب سے رابطہ کریں، یہاں تشریف لائیں. آپ کو بہت اچھی طریقے سے ویلکم کیا جائے گا. کیوں کہ آپ نعت کے حوالے سے تشریف لا رہے ہیں. آپ کا حوالہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو یقیناً بہت میٹھا میٹھا آپ کو ویلکم کیا جائے گا. اور آپ انشاءاللہ العزیز حضرت کی خدمت میں جب آپ دست بوسی کریں گے اور آپ کو جو پذیرائی ملے گی انشاءاللہ وہ آپ خود دیکھیں گے. بس ہم تو شکر گزار ہیں حضرت کے کہ حضرت نے ہمیں وقت دیا. ہم تو اس قابل نہیں تھے، صرف یہ سوچ کے ہم آئے تھے کہ حضرت کی ہم نے آج دست بوسی کرنی ہے اور الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے. قبلہ کامران صدیقی بھائی آخری الفاظ. سامعین محترم الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی یہ بزم وفا و ارتقاء اپنی تمام تر نورانیت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. اس یقین کے ساتھ ہم آج یہاں حاضر ہوئے کہ ہمیں اساتذہ کرام کی پابوسی کے ساتھ اپنے دامن میں وہ قیمتی موتی سمیٹنے ہیں اور وہ قیمتی راز جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ جس راز پر چلتے ہوئے، جس سوچ پر چلتے ہوئے، جس وجدان پر چلتے ہوئے اساتذہ کرام اتنا بہت سارا نعتیہ خدمت کا کام کر چکے ہیں. ہم صرف اپنے دامن میں وہ تمام تر موتی سمیٹنے کے لیے آج یہاں حاضر ہوئے تھے اور ثم الحمدللہ کافی حد تک ہمیں اس میں کامیابی اس جذبے کے ساتھ میسر آئی کہ ہمیں ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب نے بہت ہی خلوص کے ساتھ بہت ساری دعاؤں سے نوازا. آپ نے یہ پروگرام براہ راست دیکھا. تمامی احباب سے ملتمس ہوں ایک مرتبہ پھر کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس پروگرام کو شیئر فرما دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ یہ مبارک نشریات جہاں تک عشاقان ذکر رسول تک پہنچے گی آپ کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. اختتامی لمحات ہیں. درخواست گزار ہوں محترم جناب الحاج قبلہ محمد شعیب قادری کہ آپ بھی کچھ چند الفاظ اپنے خیالات اظہار فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دعا فرمائیں. شعیب بھائی انشاءاللہ آخر میں اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے. قبلہ ڈاکٹر شہزاد صاحب کی صحتیابی کے لیے دعا فرمائیے گا. شہزاد صاحب آپ ہماری ٹیم کے بارے میں اگر کچھ دو الفاظ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا. مجھے آج آپ تینوں حضرات نے، شعیب رضا قادری صاحب نے، محمد کامران صدیقی صاحب نے، سلمان رضا گھانچی صاحب نے، اور سلمان سے تو ایسا تعلق ہو گیا، سلمان نے جو باتیں بتائیں مجھے احساس ہوتا ہے
کہ الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سرکار کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، اور میں ان کی رمضان ٹرانسمیشن سے بہت متاثر ہوں. میں نے وہ دیکھا تھا، شعیب بھائی کی محنتوں کو میں نے دیکھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ان کے اخلاص میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور اضافہ فرمائے، اور نالین پاک کی برکت سے ان کی حفاظت فرمائے اور اپنے حصار و شمار میں رکھے. بہت شکر گزار ہوں خاکی صاحب کا اور آپ تینوں کا، اور یہ جتنے میرے ساتھی آج یہاں پر موجود ہیں، میں جو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں اس وقت، میں سب کا شکر گزار ہوں. میں جنہوں نے واٹس ایپ کیا ہے، جنہوں نے اپنے پیغامات بھیجے، جنہوں نے شیئر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے طفیل ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے اور ان پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے. شعیب رضا بھائی آپ دعا بھی فرمائیے گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کو کہ الحمدللہ آج جی تو نہیں چاہ رہا کہ محفل ختم ہو، گفتگو چلتی رہے، اشعار سنتے رہیں اور پیاری پیاری باتیں آپ سے ہمیں ملتی رہیں اور لوگوں تک جائیں. بات کیفی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت معین ہوتا ہے. کسی عاشق مدینہ نے خوب کہا کہ غنیمت جان لو یہ مل بیٹھنے کو کہ جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. اللہ ہمیں جدا ہونے سے پہلے وہ کام ہم سے لے لے جس میں میرا محبوب راضی ہو جائے. اور آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما. ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، بالخصوص سلمان رضا گانچی، ہمارے کامران صدیقی بھائی اور میں، جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ شامل، اللہ تو جانتا ہے سب کی نیتوں کو. اے اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادے، نیک خواہشات پوری فرما. میرے مالک مولا کرم ہے، تیرا کرم ہے کہ تو اپنے پیارے ہم سے ملا دیتا ہے. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ جو شفقت کی ہے، محبت کی ہے، یہ واقعی ایسا لگنے لگا ہمیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں نہ جانے کتنے سالوں پرانی ہماری ملاقات ہے، اور بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے. یعنی کوئی انجان نہیں، بس یہ محبتیں ہیں ذکر رسول کی. اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے. اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، خاص الخاص ہمارے ڈاکٹر صاحب کو کامل صحت عطا فرمائے، ہر طرح کی جسمانی روحانی تکالیفیں دور فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے جس مشن پہ وہ گامزن ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اللہ ان میں خوب برکتیں پیدا فرما. اتنی برکتیں پیدا فرما کہ دنیا کے کونے کونے پر ان کا پیغام پہنچے. اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما. جتنے بھی احباب نے محبت کی، اللہ سب کی محبتوں کو سلامت فرما. جتنے بھی احباب ہمارے اس کاوش کو، ہمارے پروگرام کو ملاحظہ فرماتے، دیکھتے ہیں اور بعد میں شیئر بھی کرتے ہیں اور کمنٹس دیتے ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے میرے مالک مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک سر کی آنکھوں سے مدینے کو نہ دیکھ لے. اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک سر کی آنکھوں سے پیارے کعبۃ اللہ شریف کو نہ دیکھ لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور محمد بیت اجمعین. دعا کیجئے آخر میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں خوب برکت عطا فرما. یہ تیرے محبوب کے ذکر خیر کی محفل کو سجاتے ہیں، ان کی دنیا بھی سجا دے، آخرت بھی سجا دے. میرے مالک مولا ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدا یا راہ سنت پہ چلا دے. چھپ چھپ کے جہاں سے انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم.